نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سلام سے متعلق مختلف احکام، مسائل اور سلام کے مختلف آداب کا بیان چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں آج اسی سے متعلق آخری 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو سلام کرے تو پورے الفاظ کے ساتھ سلام کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہم جلدی میں السلام علیکم بجائے السلام علیکم السلام علیکم، آپ نے بھی سنا ہوگا، بغیر لام کے ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، بے خیالی میں ظاہر ہے کہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو سام کا معنی ہلاکت، تو اگر کوئی شخص جلدی میں السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہہ رہا ہے تو اس کا معنی یہ کہ سامنے والے کو بددعا دے رہا ہے کہ تو برباد ہو جا، اور وہ بھی جواب دے رہا ہے کہ تو برباد ہو جا۔ یہ تو گالیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، یہ دعا کا تبادلہ تو نہیں ہو رہا۔ تو ذرا سے شریعت کے سکھائے ہوئے اور بتائے ہوئے الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنے کا وبال یہ کہ جو چیز دعا بن رہی تھی ہم نے اس کو بددعا بنا دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ سلام جو ہے وہ پورا کہنا چاہیے، السلام علیکم، السلام علیکم السلام علیکم، یہ غلط طریقہ ہے۔ چنانچہ اسی طرح کا ایک واقعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا۔ روایات میں ہے کہ یہودی جو تھے ان کی فطرت میں، ان کی نیچر میں اور خصلت میں شرارت، اور اسلام اور مسلمانوں کی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر گئی تھی۔ وہ کوئی موقع ہاتھ سے ایسا جانے نہیں دیتے تھے کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے تو انہوں نے، ان میں سے ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سلام کیا، السلام علیکم۔ اب میں سام کا معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سام کا معنی ہلاکت، تباہی، تو حضور کو بددعا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے کھڑی یہ سن رہی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، علیکم السلام واللعنہ۔ انہوں نے ایک لفظ کہا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر 2 جملے کہے۔ اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہلن یا عائشہ، مہلن یا عائشہ، کہ عائشہ نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ آپ نے کہا کہ تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، تو میں نے کہا کہ وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، تو میں نے کہا وعلیکم، بس اتنا ادلا بدلا برابر ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد جو تم اضافہ کر رہی ہو، ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے اور مومنین کی امہات المومنین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، وہ کیسے اپنے شوہر کی اور تاجدار ختم نبوت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گستاخی برداشت کر سکتی تھی؟ انہوں نے اس پر ایک اور اضافہ کیا، علیکم السلام واللعنہ، اللہ کی پھٹکار بھی تم پر ہو، اللہ کی لعنت بھی تم پر ہو، بربادی بھی تمہارے لیے ہو۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ مہلن یا عائشہ، اے عائشہ نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو، یہ سختی اچھی بات نہیں۔ جتنا انہوں نے کہا تھا اتنا میں نے جواب دے دیا، ادلا بدلا پورا ہو گیا، برابر سرابر بات ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سلام کے لفظ کو پورا ذکر کرنا چاہیے اور پورا جملہ صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات میں نے کل عرض کی تھی کہ آپ کو کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو غائبانہ طور پر سلام کہلواتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی نے آپ کو سلام کہا ہے، تو اس کا کس طریقے سے جواب دینا چاہیے؟ تو اس کا جواب اس طرح دینا چاہیے کہ جو سلام لانے والا ہے اس کو بھی آپ دعا دیں، اور جس نے سلام بھجوایا ہے اس کو بھی دعا دیں، دونوں کو دعا ملنی چاہیے۔ چنانچہ آپ کہیں گے کہ علیکہ وعلیہ السلام، علیکہ وعلیہ السلام،
تم پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اور اس پر بھی سلامتی ہو جس نے یہ سلام کا پیغام کہلوایا۔ اور یہ دعا ہے، اور اس دعا کو زیادہ سے زیادہ دینی چاہیے مسلمانوں کو، اور اس میں بخل کرنا اور اس میں کنجوسی کرنا یہ مناسب بات نہیں۔ تیسری بات، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی غیر مسلم کو کوئی غیر مسلم سلام کرتا ہے، اب اس کا کس طریقے سے ہمیں جواب دینا چاہیے؟ تو غیر مسلم کو سلام میں پہل نہیں کرنی چاہیے، غیر مسلم کو سلام میں پہل نہیں کرنی چاہیے، ہمیں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ سلام کرتے ہیں تو ہمیں وعلیکم کہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دیں، ان کو ہدایت کی دولت عطا فرما دیں، دعا کرنی چاہیے، لیکن از خود سلام میں ان کو پہل نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر وہ سلام کریں تو جواب میں بس وعلیکم اتنا کہہ دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائے، ہدایت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اسلام کو یہ قبول کر لے، یہ دعا جو ہے وہ دل میں کرنی چاہیے۔ اچھا جی، تھوڑی دیر کی جدائی کے بعد پھر سے اگر کسی کا آمنا سامنا ہو جائے، مثال کے طور پر دو آدمی ہیں، یہاں ملاقات ہوئی، سلام کر لیا، اور اس کے بعد جب برآمدے میں نکلے پھر آمنا سامنا ہو گیا، اب ہم شرماتے ہیں، ارے ابھی تو کیا تھا سلام، تو بھائی سلام کیا تھا تو دوبارہ کر لو، اس میں کون سے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اس میں کیا بخل ہے، اس میں کیا کنجوسی ہے، دعا ہی ہے نا، اس دعا کا اضافہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کون سی دعا قبول کر لے، تو اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں کہ اگر ایک درخت کا آڑ بھی آ جائے اور پھر دوبارہ ملاقات ہو جائے تو پھر سلام کرنا چاہیے، تو سلام میں پہل کرنی چاہیے اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سلام کو پھیلانا چاہیے۔ اچھا جی، اگر گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو گھر والوں کو زور سے سلام کرنا چاہیے، گھر والوں کو زور سے سلام کرنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اگر بالفرض گھر خالی ہو تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یہ کہنا چاہیے۔ اگر گھر خالی ہو اور آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو زور سے یہ کہنا چاہیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور کتابوں میں لکھا ہے، بعض بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ جب آدمی گھر میں داخل ہو تو یہ کام ذرا سا اگر کر لے، بڑی عجیب و غریب برکتیں ہیں، سلام کر لے اور سورہ اخلاص پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، سورہ فاتحہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ رزق کی کبھی تنگی نہیں ہونے دیں گے، رزق کی کبھی تنگی ہونے نہیں دیں گے اگر یہ کام کریں۔ اور کتنا وقت لگتا ہے، منٹ بھی نہیں لگتے ان چیزوں میں۔ تو جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے اور شریعت نے ہمیں سکھائی ہے، ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے، ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ دوسرے الٹے سیدھے جو کام ہیں ان سے بچ کر سنت کو جو طریقہ ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے قابل عمل، باعث برکت، باعث نجات، باعث خیر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔